مجلس، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، شعبان کی آج 12 تاریخ ہے اور 2 دن کے بعد شب برات ہے، یعنی اتوار کی رات میں 15ویں شب ہوگی اور شب برات کی فضیلت والی رات انشاءاللہ ہمیں مل جائے گی۔ اس کے 2 ہفتے کے بعد رمضان کا متبرک، بابرکت، عظمت اور فضیلت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو ایک تو ہم اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو رمضان کا عظمت اور فضیلت والا مہینہ عطا فرمائے۔ ابھی قرآن پاک کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے، 2 پارے کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو خطاب کیا ہے، مخاطب کیا ہے، ان سے بات چیت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے بھائی ادھر سننا، ادھر ایسے کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پوری امت کے مسلمانوں مخاطب کر رہا ہے، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، کیوں فرض کیے گئے ہیں، کس لیے فرض کیے ہیں، اس کا ریزن بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار بولتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا۔ پرہیزگار کسے بولتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والا۔ جو انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ پرہیزگار ہوگا، اور جو انسان اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا پرہیزگار نہیں ہوگا۔ جس انسان کے دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، وہ انسان اللہ سے ڈرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ اور جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت نہیں ہوگی، وہ نہ اللہ سے ڈرے گا نہ گناہوں سے بچے گا۔ تو روزے کا جو بنیادی مقصد ہے، جو بنیادی ریزن ہے، وہ اس وجہ سے ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آ جائے اور ہم پرہیزگار بن جائیں۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب روزے فرض ہوئے تو ایک نئی چیز تھی ان کے لیے۔ اب جب کسی انسان کے لیے کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو، اور ایسی چیز جس میں تھوڑی سی دشواری ہو، تھوڑی سی پریشانی ہو، کیونکہ صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، بیوی سے ملاقات سے روکے رکھنا ایک مشکل کام ہے، تو اس لیے اب انسان کو عجیب لگے گا، لو یار یہ تو ہمارے اوپر کیا چیز آ گئی۔ تو اللہ نے وضاحت کر دی یہ کام تمہارے لیے نیا نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان تمام نبیوں کی امت میں اللہ نے روزے کو فرض کیا تھا۔ بس سمجھا رہی ہے؟ یعنی روزہ ایک ایسی مشترک عبادت ہے جس طریقے سے نماز ہر شریعت میں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک جتنے بھی نبی آئے اور ان کی جتنی بھی امتیں ہیں، ان تمام امتوں پر نماز فرض تھی، البتہ طریقے، ٹائم الگ تھے۔ اسی طریقے سے روزہ اس امت پر اللہ نے فرض کیا، اس امت سے پہلے جتنی بھی امتیں ہیں ان پر بھی اللہ نے روزہ فرض کیا تھا، ٹائم، طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ بات سمجھا رہی؟ تو اس لیے تمہیں نیاپن نہیں لگنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار روزہ ہم پر صرف فرض کیا گیا ہے، پچھلی امتوں پر فرض نہیں کیا گیا۔ جب کسی انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے صرف میرے ہی لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے، تو بڑی سے بڑی چیز انسان جھیل لیتا ہے۔ اور جب انسان کو لگتا ہے سب تو ایسے ہیں اور صرف میرے لیے ہے، تو انسان کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ کوئی پابندی کسی ایک کے لیے لگا دی جائے کہ یہ پابندی آپ کے لیے ہے، اور ایک ہو بھائی پورے شہر کے لیے پابندی ہے، تو زیادہ بندے گا سب کے لیے، میرے لیے تھوڑی ہے، یہ تو سب کے لیے کامن ہے۔ تو بات سمجھا رہی ہے؟ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے کہا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم سے پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ اور کیوں فرض کیے تھے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزے سے انسان پرہیزگار کیسے بنے گا؟ روزے سے پرہیزگار کیسے بنے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے روزے سے پرہیزگاری کیسے آئے گی۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے، یہ روزہ ہے، روزے کے جو احکام ہیں وہ تدریجاً آئے ہیں،
ایک دم سے ہی رمضان کے 30 دن کے روزے نہیں آئے، بلکہ پہلے اس امت پر ایک روزہ فرض تھا 10 محرم کا۔ کون سا؟ 10 محرم کا، جس دن یہ تازی بازی نکلتے ہیں، اس دن کا روزہ اللہ نے فرض کیا تھا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان ہو گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ اگر وہ بالغ ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو اس پر لازم ہے اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ فلیصم، پھر اللہ نے سہولت بھی دی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، سفر پر ہے، اور سفر سے مراد سفر شرعی ہے، سفر سے مراد سفر شرعی ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن معاف نہیں ہے، بعد میں رکھنے پڑیں گے، بعد میں رکھنے پڑیں گے۔ اب بیماری کون سی؟ بیماری سے مراد یہ ہے کہ ایسی بیماری کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو مزید اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا مزید کیا ہے اس کی بیماری کے بڑھنے کے یا جسم کو، انسان کی باڈی کو نقصان پہنچنے کے چانسز ہیں۔ ہلکا پھلکا بخار آیا، ہلکی پھلکا سر میں درد ہوا، آدمی روزہ چھوڑ، نہیں، شدید بیماری کہ جس بیماری میں روزہ رکھنا مضر ہو جائے، ہلاکت کا سبب بن جائے، موت کا سبب بن جائے، یہ بیماری بہت زیادہ بڑھنے کے چانسز ہوں کہ پتہ لگا جب رکھیں گے تو اور زیادہ بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر مزید اور روزے چھوٹیں گے۔ تو ایسی کنڈیشن میں کوئی ایسی زیادہ شدید بیماری ہے، اس وقت انسان روزہ چھوڑ دے، اور جب بیماری ٹھیک ہو جائے روزہ کنٹینیو رکھنا شروع کر دے۔ جتنے روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹیں گے ان کو عید کے بعد اگلے رمضان سے پہلے آپ کو قضا کرنا ہوگا۔ پورے سال میں کبھی بھی قضا کر سکتے ہیں، بہتر یہ جلد از جلد ان کو قضا کر لیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ کس کنڈیشن کی بیماری میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سفر سے مراد سفر شرعی ہے۔ سفر شرعی یہ ہے کہ آپ اپنے شہر سے کم 78 کلومیٹر دور جائیں، اس ارادے کے ساتھ کہ 15 دن سے کم میں آپ کی واپسی ہو اپنے ملک۔ فار ایگزامپل، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک بندہ دلی میں رہائش پذیر ہے اور وہ دلی سے 150 کلومیٹر امروہہ مراد آباد پڑتا ہے، یہاں سے وہ جا رہا ہے کہ جی میں 4 دن جاؤں گا، 4 دن میں آ جاؤں گا، تو اب اس سفر میں اس کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے کہ وہ سفر شرعی میں ہے۔ لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ ایک تو 14 دن سے کم کی نیت ہو، 14 دن کی نیت ہوگی تو مسافر کہلائے گا۔ اگر کسی بندے کی 15 دن کی نیت ہے تو مسافر نہیں کہلائے گا، مقیم کہلائے گا۔ اپنے شہر سے 78 کلومیٹر دور کتنا ہی ہو، کم سے کم 78 ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کتنا ہی ہو تو، اور 15 دن سے کم کی نیت ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ مسافر کہلائے گا۔ 15 دن کی نیت ہوگی یا اس سے زیادہ کی نیت ہوگی تو پھر وہ مسافر نہیں کہلائے گا، مقیم کہلائے گا، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہمت کر کے رکھ سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے۔ رمضان کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت آپ کو تو کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ رمضان کا کوئی ایک بندہ روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کر، بغیر کسی مجبوری کے، جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے، تو ایک تو مجبوری ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، دیکھیے بیماری، سفر، یہ ساری چیزیں وہ ہیں، کہتے ہیں افتیہ بالقلب، اپنے دل سے فتویٰ لو۔ دل بتا دیتا ہے کہ تم بیمار کس درجے کے ہو، دل بتا دیتا ہے کہ سفر میں تمہاری پریشانی کس درجے کی ہے۔ یہ جو دل ہے نا، سب سے بڑا مفتی آپ کا دل ہے، یہ آپ کو بتا دیتا ہے، الارم دے دیتا ہے کہ نہیں یار ایسی کوئی خاص بیماری نہیں، چلو رکھ لیتے ہیں۔ دل آپ کا خود بتا دے گا، جب شدید بیماری ہو دل کہے گا نہیں یار ابھی نہیں رکھنا ہے۔ تو سب سے بڑا مفتی ہمارا دل ہے، تو اس لیے چھوٹی موٹی بیماری، چھوٹی موٹی پریشانی پر روزہ نہیں چھوڑنا۔ واقعتاً کوئی شدید پریشانی ہے، شدید بیماری ہے تو روزہ چھوڑنے کی شریعت نے گنجائش دی ہے، چھوڑ کر آپ اس کی قضا ضرور کریں گے، قضا ضرور کریں گے۔ تو سفر شرعی 78 کلومیٹر دور اپنے شہر سے، اپنے شہر کی آبادی سے باہر ہو کر 78 کلومیٹر دور آپ جا رہے ہیں اور 15 دن سے کم کی نیت ہے تو آپ مسافر ہیں، تو اس سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، رکھ لیں تو یہ افضلیت پر عمل ہوگا، عزیمت پر عمل ہوگا، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن بعد میں آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ یہی مسئلہ بیمار کا ہے۔ تو اچھا، روزے کے احکام جو میں نے کہا تدریجاً آئے تھے، شروع میں ایک روزہ فرض تھا، جب رمضان آیا تو 30 روزے فرض ہو گئے۔ اس کے بعد جب رمضان آیا تو شروع میں ایک حکم اللہ کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے تو روزہ نہ رکھے، روزے کا فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے، روزے کا فدیہ۔ شروع میں ابتدائی اسلام میں، یہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، نہیں تو سب کیا فدیہ دے دیں گے، روزہ کوئی نہیں رکھے گا۔ شروع میں مسئلہ جب رمضان کے روزے کی فرضیت آئی تو یہ تھا، کیونکہ ایک نئی چیز تھی، مشکل چیز تھی، تو اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسے شراب کا معاملہ تھا، شراب پہلے حلال تھی، سارے لوگ شراب پیتے تھے، صحابہ بھی پیتے تھے، سب لوگ شراب پیتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے شراب کی حرمت آئی۔ پہلے یہ آیا کہ شراب جب
آپ شراب پی لیں تو اس وقت نماز کے قریب نہ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. جب تم شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، بس اتنا. یعنی نماز کے ٹائم کا خیال کرتے ہوئے شراب آپ پی سکتے ہیں. لیکن جب اس سے صحابہ رک گئے تو عام حرمت کا اعلان کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. قرآن نے عام اعلان کر دیا کہ اب شراب بالکل حرام ہے، چھونا بھی حرام ہے، اس کو پینا بھی حرام ہے. تو ایسے ہی روزے میں جو احکام تدریجاً آئے ہیں، شروع میں حکم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کا دل نہیں چاہ رہا روزہ نہ رکھنے کا، نہ رکھے، اور ایک روزے کے بدلے میں 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت کسی غریب کو دے دے. یعنی ایک صدقۃ الفطر کے ایک روزے کے بدلے میں دے دے. یہ کیا ہے؟ آپشنل ہی تھا. یہ روزہ کمپلسری نہیں تھا، آپشنل تھا کہ آپ رکھیں چاہے نہ رکھیں. نہیں رکھتے تو ٹھیک ہے، ایک روزے کے بدلے 1.25 کلو گیہوں دے دیں، پھر ایک روزہ چھوڑے 1.25 کلو گیہوں دے دیں. لیکن اگلا حکم جب اسلام کا آیا نا، پھر اس کے بعد کمپلسری اللہ نے کر دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. کہ اب کسی بندے کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، چاہے وہ صاحب استطاعت ہو چاہے وہ غریب ہو، اسے روزہ رکھنا ہوگا. بس 2 کنڈیشن ایسی ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ایک مریض ایک مسافر. اس کے بعد بھی انہیں روزہ رکھنا ہوگا. وہاں کیا تھا؟ فدیہ دے دو، روزہ معاف شروع میں. لیکن اب معافی کا کوئی کھانا نہیں ہے. اب ایک کنڈیشن اور ہے، کوئی بندہ ایسا مریض ہے یا عمر کے اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، جس کو بولتے شیخ فانی، بوڑھا ہو گیا، عمر اچھی خاصی ہو گئی، روزہ رکھنے کی تاب نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں کوئی ایسی دوائی بھی نہیں آئی ہے جو بڑھاپے سے جوانی لا دے. آئی کوئی دوائی؟ آئی تو بتا دینا بھائی، خریدار بہت ہیں اس کے، ہے نا؟ سب لوگ خرید لیں گے، چاہے 25 کا پلاٹ بیچنا پڑے. جوانی سب کو عزیز ہے. لیت ایام الشباب تعود. اے کاش کہ جوانی کا زمانہ لوٹاتا ہے بھائی. اگر کوئی ایسی مارکیٹ میں دوائی آ جائے جو بالکل انسان کو کھلا کر 16 سال کا لڑکا بن جائے، تو ہر بندہ چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے وہ جوانی ہی ضرور واپس لے لے گا کہ بھائی چلو جی، چاہے 25 لاکھ روپے جائیں 50 لاکھ جائیں، جوانی واپس آ جائے. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ ارے بولو نا، سو رہے ہو؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں. تو اس لیے اگر کوئی بندہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس درجے بوڑھا ہے کہ روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بوڑھا ہے لیکن طاقت ہے تو رکھ سکتا ہے. ایسے بوڑھے بھی ہیں ماشاءاللہ. ہمارے دادا ہیں 95 پلس ہیں، پچھلے سال تک انہوں نے سارے روزے رکھے، ساری تراویح پڑھی، ان کے اندر ہمت ہے. تو اگر ہمت ہے تو روزہ رکھنا چاہیے. اگر ایسا بوڑھا ہے کہ بالکل کیا ہمت ہے ہی نہیں، روزہ رکھنے کی تاب نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے شریعت یہ گنجائش دیتی ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت وہ صدقہ کرے گا. ہر روزے کے بدلے میں، یعنی 30 روزے ہیں تو 30 روزے کے بدلے میں، یعنی 1.25 کلو گیہوں مان کے چلے 60-70 روپے ہر روزے کے بدلے میں وہ صدقہ کرے گا. اس کنڈیشن میں کہ جب وہ اتنا بوڑھا ہے کہ اب روزہ رکھنے کی اس کے اندر تاب نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. ایک وہ بندہ ہے کسی ایسے مرض میں ہے کہ جو بالکل مستقل دائمی مرض ہے، عمر تو زیادہ نہیں ہے لیکن ایسا مرض ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی سکت ہے ہی نہیں، اور ایسا مریض ہے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ مرض آپ کا ٹھیک بھی نہیں ہوگا، آپ دوائی کھاتے جائیں اور چلتے جائیں، دوائی کھاتے جائیں چلتے جائیں. تو اس بندے کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دے، ہر روزے کے بدلے میں 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت کو صدقہ کر دے. بس سمجھ آ رہی؟ تو 2 بندے ایسے، شیخ فانی جو اتنا بوڑھا اتنا کمزور اتنا لاغر ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو روزے کے بدلے فدیہ دے دے. ایک وہ بندہ بوڑھا تو نہیں ہے لیکن کسی ایسی مہلک بیماری میں ہے کہ جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور آگے صحت ملنے کے چانسز بھی نہیں ہے. اگر صحت ملنے کے چانسز ہیں تو وہ ویٹ کرے گا اور جیسی صحت مل جائے گی ان روزوں کی وہ قضا کرے گا. آ رہا مسئلہ سمجھ میں؟ آگے بات سمجھ میں؟ اب دیکھیے، اب یہ ساری موٹی موٹی باتیں روزے کے تعلق سے ہو گئی کہ روزہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. اگر کوئی بندہ، اب میں آپ کو بتا دوں، کوئی بندہ رمضان کا روزہ بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی پریشانی کے روزہ چھوڑ دیتا ہے اور پوری زندگی اس روزے کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے، پھر بھی اس روزے کی فضیلت کو وہ حاصل نہیں کر پائے. اتنی اہمیت ہے رمضان کے روزے کی. بات سمجھا رہی ہے؟ اگر کوئی بندہ رمضان کا روزہ بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دے اور پھر اس کے بدلے میں پوری زندگی وہ روزہ دار بن کر رہے، پھر بھی اس روزے کی جو فضیلت ہے وہ اسے حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اتنی اہمیت ہے. تو اس لیے اس بات کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کوئی بھی شخص بغیر کسی مجبوری کے روزہ نہ چھوڑے. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. سب روزہ رکھیں گے، روزے دار بنیں گے، روزہ خور تو نہیں بنیں گے. اور ایک چیز اور ہے ہمارے ہندوستان میں، ہر چیز میں رسم کو گھسیڑ دیتے ہیں. جگہ نہیں بنی جب بھی گھسیڑ دیتے ہیں کہ بھائی کیا کرتے ہیں، بھائی جمعے کا روزہ رکھ لو، منجلا روزہ رکھ لو، الوداع روزہ رکھ لو، پہلا رکھ لو، آخری رکھ لو. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ جمعے کے روزے کی زیادہ فضیلت ہے کیا؟ یا منجلے روزے کی زیادہ فضیلت ہے کیا؟ یا آخری روزے کی زیادہ فضیلت ہے کیا؟ یا پہلے روزے کی زیادہ فضیلت؟ پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک تمام روزے بالکل اکول ہیں، بالکل برابر ہیں، کوئی کمی زیادتی نہیں، فضیلت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. یہ کون سی بات ہو گئی کہ آپ صرف پہلا روزہ رکھ لیں، جمعے کا روزہ رکھ لیں، الوداع کا روزہ رکھ لیں، آخری روزہ رکھ لیں، منجلا روزہ رکھ لیں، باقی کون رکھے گا؟
باقی روزہ کون رکھے گا؟ یہ بے حسی کی بات ہے، یہ بغیرتی کی بات ہے، یہ بے شرمی کی بات ہے. یہ ایسے انسان اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، اللہ کے غضب کے مستحق ہیں کہ 4-5 روزے رکھ کر وہ سمجھ رہے کہ ہم نے سارا کچھ کر لیا، اور مذاق اڑا رہے شریعت کا کہ بھائی پہلا روزہ رکھ لیا، جمعے کا روزہ رکھ لیا، اور 14واں روزہ رکھ لیا، اور الوداع کا روزہ رکھ لیا، آخری روزہ رکھ لیا. یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے. روزے سارے برابر ہیں، روزے 30 کے 30 فرض ہیں، یا 29 کا چاہتے تو 29 فرض ہیں. یہ 4-5 روزے فرض نہیں ہے، یا ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کہ ان کا کوئی زیادہ ثواب ہے. بالکل ایکول ہے، بالکل برابر ہے. کوئی ثواب میں کبھی ہو جاتی نہیں ہے کہ جمعے کا روزہ ہے تو زیادہ ثواب ہے، یا منجلا روزہ ہے تو زیادہ ثواب ہے، آخری روزہ ہے تو زیادہ ثواب ہے، پہلا روزہ ہے تو زیادہ ثواب ہے. سارے روزے برابر ہیں. تو اس لیے نیت کریں یہ جو رسومات ہیں ان کو ختم کریں گے اور مکمل رمضان کے روزے رکھیں گے. مکمل رمضان کو کیا ہے اہمیت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ گزاریں گے. کریں گے انشاءاللہ. روزے میں پرہیزگاری، سوال یہ تھا لعلکم تتقون، روزے میں پرہیزگاری کیسے پیدا ہوگی؟ دیکھیے رمضان کا روزہ کیا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو کھانے پینے سے بچنا ہے اور بیوی سے ملاقات سے بچنا ہے. بیوی سے ملاقات سے، یہ 3 چیزیں ہیں، کھانے پینے سے بچنا ہے، بیوی سے ملاقات سے بچنا ہے، جبکہ تینوں چیزیں حلال ہیں. تینوں چیزیں حلال ہیں. آپ نے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو کھانے سے روک لیا، پینے سے روک لیا، جائز چیز کو چھوڑ دیا اللہ کے کہنے کی وجہ سے. کس کو چھوڑ دیا؟ کھانا جائز ہے نا، کھاتے ہیں آپ، روزانہ کھاتے ہیں، رمضان میں بھی کھاتے ہیں، رات میں کھاتے ہیں، اور سحری کے وقت، افطاری کے وقت کھاتے ہیں. لیکن وہ جو پیریڈ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کا جو بھی 12-15 گھنٹے کا پیریڈ ہے اس میں آپ نہیں کھاتے ہیں. جبکہ ایک روزے دار ہو اور اس کو شدت کی بھوک لگی ہو، شدت کی پیاس لگی ہو، اور وہ تنہائی میں ہو، اس کے گلے میں کانٹے اٹک رہے ہوں پیاس کی شدت کی وجہ سے، اور گھر میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیے گا. نہیں پیے گا. کیوں نہیں پیے گا؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے. نہیں ہمیں روزہ ہے، میرا روزہ ہے. جبکہ پانی پینا جائز ہے، لیکن صرف چند گھنٹوں کے لیے اللہ نے پابندی لگائی ہے. تو وہ چیز جو جائز تھی، چند گھنٹوں کی پابندی آپ نے اللہ کی پوری کر لی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے لیکن انسان نہیں چھوڑ رہا ہے. سود کھانا حرام نہیں چھوڑ رہا ہے، جھوٹ بولنا حرام نہیں چھوڑ رہا ہے، زنا کرنا حرام لیکن نہیں چھوڑ رہا ہے، بد نظری کرنا حرام لیکن نہیں چھوڑ رہا ہے، غیبت کرنا حرام لیکن نہیں چھوڑ رہا ہے، چغلی کرنا حرام لیکن نہیں چھوڑ رہا ہے. یہ چیزیں مستقل حرام ہیں لیکن نہیں چھوڑ رہا ہے. لیکن جب انسان اپنے اوپر غور کرے کہ جو چیزیں حلال تھی اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو روک لیا، کھانے سے اپنے آپ کو روک لیا، پانی پینے سے روک لیا، بیوی سے ملاقات کے لیے میں نے اپنے آپ کو روک لیا، تو یہ تو چیز حلال تھی، وقتی طور پر حکم تھا صرف 15 گھنٹے کے لیے. تو 15 گھنٹے والا حکم اللہ کا مان لیا. جو ہمیشہ کے لیے جو اللہ کا حکم ہے کہ زنا کرنا حرام، سود کھانا حرام، ظلم کرنا حرام، گالی بکنا حرام، کہ جھوٹ بولنا حرام، چغلی کرنا حرام، تو یہ ہم اس سے کیوں نہیں رک رہے ہیں؟ یہ انسان کے دماغ میں چیز کیا ہے، یہ میسج دے گی. تو انسان جب روزہ رکھے گا اور اس پر غور کرے گا کہ جو حلال چیز تھی صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے ان کو چھوڑ دیا، جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں مجھے ان کو بھی چھوڑنا چاہیے، ان کو بھی چھوڑنا چاہیے. تو اس لیے رمضان کا روزہ جو انسان اچھی طریقے سے رکھے گا، اہمیت کے ساتھ رکھے گا، انشاءاللہ اسے رمضان کے روزے کی کیا ہے خصوصیت حاصل ہوگی، برکتیں حاصل ہوں گی، اور اس کی رمضان کے بعد کی زندگی میں تقویٰ آئے گا، پرہیزگاری آئے گی. اچھا اللہ کو ہی پتا تھا جب یہ بندہ 11 مہینے کی زندگی گزارے گا تو گناہوں کی وجہ سے اور زندگی میں پھنسنے کی وجہ سے گناہوں میں اٹک جائے گا، اس کے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی. اللہ نے 1 مہینہ رمضان کا دیا، کم از کم اس 1 مہینے میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، غلط باتوں سے بچا کر اور اللہ کر کے پورا مہینہ گزار دے، تو تاکہ 11 مہینے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اللہ معاف کر دے اور ہم جنت کے مستحق بن جائیں. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اتنی کیا ہے ایسے شخص کو بددعا دی ہے، اور جبریل امین نے اس بددعا پر آمین کہا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کرا پائے. کیونکہ رمضان جیسے عظمت والے عظمت والا مہینہ، فضیلت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، برکت والا مہینہ کہ اللہ کی رحمت بہانا ڈھونڈتی ہے رمضان کے مہینے میں. اس کے باوجود اگر کوئی بندہ رمضان میں اللہ کو راضی کر کر اپنی مغفرت نہیں کرا پایا تو پھر کب وہ اپنی مغفرت کرائے گا؟ کون سا مہینہ آئے گا؟ کون سا دن آئے گا؟ کون سا سال آئے گا؟ تو اسی وجہ سے میرے نبی بددعا نہیں دیتے ہیں، لیکن میرے نبی نے ایسے شخص کو بددعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے. اور جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے کہا آمین، ایسا ہی ہو. تو اس لیے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی سے تیاری شروع کر دیں، عبادتوں میں اضافہ شروع کر دیں، نفلی روزے شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام شروع کر دیں، اور یہ نیت کریں. میں بار بار کہتا ہوں، ہر سال آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ بات میری یاد رکھیں
آپ لمبی چوڑی عبادتیں رمضان میں نہ کر پائے کوئی بات نہیں، روزہ رکھ لیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، تراویح کا مکمل اہتمام کر لیں، اور ایک بات طے کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان میں ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ بس ایک مہینہ آپ ایسا گزار دیں کہ رمضان میں کوئی گناہ نہیں کریں گے، طے کر لیں، صبح سے شام تک، شام ہو تو اپنی زندگی میں نوٹ کریں کہ آج میں صبح اٹھا تھا، شام تک میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا فوراً اللہ سے توبہ کر لیں، اور یہ طے کر لیں کہ رمضان میں کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، اور اپنے تعلقات والوں سے، لوگوں سے مل جول کم کر کے زیادہ تر مسجد اور گھر اس طرح سے زندگی گزاریں، کیونکہ جب آپ لوگوں سے ملیں گے جلیں گے، غیبت بھی ہوگی، چغلی بھی ہوگی، برائی بھی ہوگی، جھوٹ بھی بولیں گے، اس لیے رمضان میں اگر ممکن ہو سکے اپنے کام کو ہلکا کر دیں، کاروبار کو ہلکا کر دیں، اپنی ذمہ داریوں کو تھوڑا سا ہلکا کر دیں، زیادہ تر وقت اپنا عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، مسجد میں گزاریں، اور یہ طے کر لیں چاہے بہت آپ تہجد نہ پڑھ پائیں، نوافل نہ پڑھ پائیں، لیکن کم از کم، کیونکہ گناہوں سے بچنا فرض ہے، یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ یہ آنے والے رمضان کو ہم اس طریقے سے گزاریں گے کہ پورے مہینے میں انشاءاللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ لیکن ایسا نہ ہو گناہ نہ کریں، روزہ ایک بھی نہ رکھیں تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، سب رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، کون کون رکھے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب رکھیں گے انشاءاللہ۔ رمضان ساری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ بالکل زیادہ پہلے سے لوگوں سے دعا سلام کر لیں اور میسج کر دیں بھائی ٹھیک ہے رمضان آنے والا، عید کے بعد خوب اچھی طرح ملیں گے، اب رمضان میں ملنا جلنا، فون پہ باتیں کم، ٹھیک ہے، صرف کیا ہے اللہ کریں گے، ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تمام حاضرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔